بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کے قائدین نے چہارشنبے کے روز تمام حلقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم کو بغیر کسی چارج کے لاگو کرے۔ اس اقدام کے ایک حصے کے طور پر BRS پارٹی کے قائدین نے امیر پیٹ میں HMDA کے دفتر پر دھرنا منظم کیا، جس میں LRS کے لیے فیسوں میں چھوٹ کا مطالبہ کیا گیا۔ دھرنے میں سابق وزیر تلاسانی سرینیواس یادو، MLA وویک آنند گوڑ، سکندرآباد پارلیمنٹ انچارج تلاسانی سائی کرن یادو اور BRS قائدین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ کانگریس حکومت لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم کے نام پر عوام سے 20,000 کروڑ روپے لوٹنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ LRS کے تحت پلاٹوں کو مفت میں ریگولرائز کرے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ BRS قائدین کی دھاندلیوں کی وجہ سے تلنگانہ 100 سال پیچھے چلا گیا۔ کومٹ ریڈی نے BRS BSP اتحاد کے تعلق سے سنسنی خیز تبصرہ کیا۔ ریاستی وزیر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ سابق چیف منسٹر نے بحران کا شکار BSP لیڈر اور RS پروین کمار کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ BRS MLA ہریش راؤ لوک سبھا انتخابات کے بعد BJP میں شامل ہو جائیں گے۔ کومٹ ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تنقیدوں سے بچنے کے لیے KCR نے اسمبلی سے دوری اختیاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ LRS گائیڈ لائن ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کومٹ ریڈی نے الزام لگایا کہ BRS نے یادگیری گٹا کے ترقی کے نام پر استحصال کیا ہے۔ وزیر خارجہ S جے شنکر نے چہارشنبے کو جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ 10ویں ہندوستانی جنوبی کوریا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ کی شریک صدارت کی۔ سیول پہنچنے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر نے چہارشنبے کو جنوبی کوریا اور ہندوستان کے درمیان 10ویں جوائنٹ کمیشن میٹنگ میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہندوستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جنوبی کوریا کے ساتھ اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، سیمی کنڈکٹرز اور گرین ہائیڈروجن جیسے نئے شعبوں میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھانا چاہتا ہے۔ M عبدالسلام ایک زرعی سائنسدان اور کیرالہ میں کالی کٹ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر BJP کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ لوک سبھا انتخابات کے لیے 195 امیدواروں کی فہرست میں واحد مسلم امیدوار ہونے کا منفرد اعزاز رکھتے ہیں۔ مسلم اکثریتی ملا پورم سیٹ کے لیے BJP کی طرف سے نامزد کردہ عبدالسلام کا مقابلہ IUML کے ET محمد بشیر اور CPI کے V واصف سے ہوگا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ فنکشن ہالز میں شور کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات پیش کرے۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ صرف 10,000 روپے کا جرمانہ کیا جائے تو یہ معاملات نہیں رکیں گے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت اور دوبارہ کلکتہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد CBI ترنمول کانگریس کے معطل لیڈر شاہجہاں شیخ کو اپنی تحویل میں لیا، تاہم عدالت کی طرف سے دی گئی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ممکن ہو سکا۔ CBI کے اہلکار چہارشنبے کی شام تقریباً 40:06 بجے شاہجہاں کو لے کر بھوانی بھون سے نکلے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیر اعظم و بانی تحریک انصاف PTI عمران خان کی درخواست ضمانت پر قومی ادارے احتساب کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے وکیل لطیف اور سوزن جہان خان عدالت میں پیش ہوئے۔ حیدرآباد کا نام اگر تبدیل کر کے بھاگیہ نگر رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ حیدرآباد کو ہمیشہ سے بھاگیہ نگر ہی کہا گیا ہے۔ BJP کی جانب سے حیدرآباد لوک سبھا کے لیے نامزد کردہ پارٹی امیدواروں کے مادھوی لتا نے ایک TV چینل کو اپنے انٹرویو کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ BJP نے مادھوی لتا کو جب سے حیدرآباد لوک سبھا سے پارٹی امیدوار بنایا ہے، اس دن سے انہوں نے آؤٹ پوٹنگ بیانات کا آغاز کیا۔ مادھوی لتا نے بیرسٹر اسدالدین اویسی MP صدر مجلس کو کھلا چیلنج کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ حیدرآباد لوک سبھا کی نشست سے کامیابی حاصل کر لیں گی۔ مادھوی لتا نے کہا کہ 4 میعادوں سے بیرسٹر اسدالدین اویسی حیدرآباد سے نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 40 سال سے اس نشست پر مجلس کا قبضہ ہے۔ مادھوی لتا نے کہا کہ اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایک موقع دینا چاہیے تاکہ ہم شہر کی عوام کی خدمت کر سکیں۔ TV چینل کے نام نگار نے یہ کہا کہ اویسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ BJP ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیتی ہے، جیسے روہنگیا سرجیکل اسٹرائک اور انہدامی کارروائی وغیرہ۔ اس پر مادھوی لتا نے کہا کہ آپ جب روہنگیا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی ہمارے ملک کے مسلمانوں کا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ BJP امیدوار نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں ہمیشہ ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔